لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نظر معمولی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دماغوں کے اندر ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ جادو خطرناک ہے. جادو اپنی جگہ ٹھیک ہے، خطرناک ہے، لیکن جادو سے زیادہ خطرناک نظر بد ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی نا وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. یہ نہیں فرمایا تھا جادو کی وجہ سے ہوں گی. اچھا، نظر بد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی یہ ریز سے باقاعدہ کہ یہ آہستہ آہستہ جسم کے اندر تحلیل ہوتی ہے. اس کے اثرات ایک دم زائل نہیں ہوتے. نظر بد کے جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ پہلے آپ کے جسم کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، آپ کے وجود کو کھا جاتا ہے اندر سے. اور جب آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا اور آپ اندر سے آپ کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اندر سے وہ آپ کو ختم کر رہی ہوتی ہے نظر بد. اور نظر بد ایسا سلو پوائزن ہے کہ وہ آہستہ 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 ختم ہو کے یہاں تک کہ آپ کی اولادوں میں منتقل ہو جاتی ہے. جادو اولادوں میں منتقل کب ہوتا ہے؟ کہ جب عاملین نے اس کی نسل کو اس کے ساتھ باندھا ہوتا ہے. اور اگر عاملین نے اس کی نسل کے ساتھ جادو نہیں باندھا ہوتا تو وہ منتقل نہیں ہوتا، وہ اس کی حد تک رہتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جس جگہ پہ وہ رہتا ہے وہ شخص، وہ جگہ ضرور متاثر ہوتی ہے، وہ گھر ضرور متاثر رہتا ہے اس وقت تک جب تک اس کا علاج مکمل نہ کر لیا جائے. لیکن نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے جسم کے اندر وہ صلاحیت کر جاتی ہے، جب وہ پوری طریقے سے انسان کو کنٹرول کر لیتی ہے، اس کی صحت کو تباہ برباد کر دیتی ہے، اس کے کاروبار کو سب کو تباہ برباد کر دیتی ہے، جب وہ اس سے موت واقع ہو جاتی ہے نا تو وہی نظر بد کے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ اس کی اولادوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. جس طرح جادو کے اتارنے کے طریقے کار ہیں، اسی ترتیب و طریقے کے ساتھ باقاعدہ طور پہ بزرگان دین نے نظر اتارنے کے طریقے بتائے کہ نظر کس طرح اتاری جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ نظر لگے آؤ میں تم پہ دم کر دوں. اب گھر کی لیڈیز کے عموماً یہ معاملات ہوتے ہیں، وہ پڑھ کے دم کر دیتے ہیں. اچھا، اگر جس نے دم کیا ہے اور وہ ذرا سی بھی ناپاک حالت میں ہو تو اس کے اثرات نگیٹو اس کے اوپر بھی پڑتے ہیں. جیسے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے کسی کو دم کرا، اس کے سر میں درد تھا، تھوڑی دیر بعد اس کے سر کا درد ٹھیک ہوا، لیکن جس نے دم کیا تھا وہ متاثر ہونے شروع ہو گیا، اس کا سر بھاری ہونے شروع ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اثرات اس کے اندر منتقل ہوئے، اور یہ زیادہ خطرناک ہے. جب بھی کسی کے اوپر نظر اتاری جاتی ہے نا تو ایک چیز کا خیال رکھا جائے، جس طرح انسان پڑھائی کی وجہ سے رجت کا شکار ہوتا ہے، اس طرح نظر اتارنے سے بھی انسان اسی اثرات کا شکار ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ گھر کے اندر کسی کی نظر اتارو اور آپ اس سے متاثر نہ ہو تو سب سے پہلے آپ وضو کر لو. آئی بات سمجھ میں؟ اور جس کی نظر اتاری جاتی ہے نا اس کو یہ حکم دے دو کہ وہ جا کے غسل کر لے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے دور حیات میں جو نظر بد کے مریض آیا کرتے تھے، آپ ان کو یہ فرمایا کرتے تھے کہ غسل کر لو. جب انسان غسل کرتا ہے نا، پانی انسان کو پاک کرتا ہے اور وہ کلام پاک کرتا ہے جو آپ نیت کرتے ہو. آپ نے نظر بد کا غسل کیا ہے کبھی؟ کبھی بھی نہیں کیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں صرف غسل جنابت کا پتہ ہے یا ناپاکی کے غسل کا پتہ ہے، نہ ہمیں طریقت کے غسل کا پتہ ہے، نہ ہمیں شریعت کے غسل کا پتہ ہے، نہ ہمیں حقیقت کے غسل کا پتہ ہے، نہ ہمیں ودانیت کے غسل کا پتہ ہے، نہ ہمیں نظر بد کے اس کا پتہ ہے کہ غسل کیسے کرتے ہیں. ہاں، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جس کے اوپر جادو ہو، نظر بد کے اثرات ہو، اگر آپ اس کو غسل کرنے کا حکم دیتے ہیں اور وہ یہ نیت کر کے کرتا ہے تو اس کے اوپر سے جو تہ لگی ہوئی ہوتی ہے، جو نظر بد کی جو نگیٹو ریز کی لگی ہوتی ہے، وہ پانی کے ذریعے اتر جاتی ہے اس کلام الہی کے ذریعے. پھر وہ اندر ضرور رہے گی. اچھا، اندر جب ضرور رہے گی تو جب آپ کلام الہی پڑھ کے اس کے اندر داخل کرو گے تو پھر وہ اس ریز کو جلا دیتی ہے. یعنی کہ آگ کی موت ہے. یعنی کہ ایک درجہ حرارت 100 ڈگری ہے اور ایک درجہ حرارت 200 ڈگری ہے، تو 100 جو ڈگری ہے وہ 200 میں ضم ہو گئی، اب اس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں رہی.
کوئی ختم ہو گئی اس کی ایسی. اسی طریقے سے جب ہم کوئی کلام الہی پڑھتے ہیں نا تو وہ ایک حرارت اور ایک حدت رکھتا ہے, ایک ریس رکھتا ہے, ایک قوت رکھتا ہے, ایک فورس رکھتا ہے اپنے اندر. ہم جب کسی کو کچھ پڑھ کے دم کرتے ہیں, پھونک مارتے ہیں نا, تو پھونک کے ذریعے, پھونک سے اس انسانی تک کا جو سفر ہے نا, وہ اس کے اندر اس درجے حرارت کو بڑھاتا ہے اور اس کو منتقل کرتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کے اوپر بخار چڑھا, میں نے دم کر دیا, بندہ ٹھیک ہو گیا. کیسے ٹھیک ہو گیا؟ سائنس تو دلیل مانگتی ہے نا. بھائی آپ نے پیناڈول ٹیبلٹ کھائی, آپ کو پتا ہے میں نے ٹیبلٹ کھائی ہے تو مجھے میرا بخار اتر گیا. اگر کوئی تم سے سوال کر لے کہ تم نے مجھ پہ دم کیا, میں ٹھیک ہو گیا کیسے, آپ کیا بولتے ہو؟ بھائی کلام الہی کی برکت ہے یہ. اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں پتا. وہ کہتا ہے میں اس کلام کو نہیں مانتا, معاذ اللہ. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں اس کلام کو نہیں مانتا, مجھے دلیل دو کہ میں ٹھیک کیسے ہوا, تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ بھائی اگر کوئی پڑھا لکھا شخص ہے, وہ یہ پوچھ لیتا ہے آپ سے کہ روحانی علاج کیسے کہتے ہیں, کیسے کیا جاتا ہے, کوئی ٹھوس ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اب روحانی علاج کرنے والوں کو لوگ زیادہ تر برا سمجھتے ہیں, عاملین حضرات کو لوگ زیادہ تر برا سمجھتے ہیں, اور زیادہ پڑھا لکھا طبقہ اس کو برا سمجھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا چکا ہوتا ہے. عاملین کا جہاں لفظ آتا ہے نا, وہ ہمارے دماغ کے اندر ایک خرافات پیدا ہو جاتی ہے فوراً. ہمارے پاس نگیٹو کے اثرات ہمارے ذہن میں فوراً خیالات آ جاتے ہیں اور ہم برا سوچتے ہیں. پھر کیوں؟ کچھ عاملین کی وجہ سے. اگر ہم کسی کو نظر اتارتے ہیں, کچھ پڑھ کے دم کرتے ہیں نا, تو ہم اپنی حرارت آئی بس سمجھ میں اس پھونک کے ذریعے, یعنی کہ اس کلام الہی کے ذریعے دوسرے کے جسم کے اندر منتقل کرتے ہیں. اچھا, جب دوسروں کے اندر ہم منتقل کرتے ہیں نا, تو منتقلی کا جو سفر ہوتا ہے نا, وہ سامنے والے انسان کی اور کرنے والے انسان کی پوزیٹیو اور نیگیٹو ریز کے ذریعے ہوتا ہے. ایک شخص بیمار ہے, اب وہ تمہارے پاس آتا ہے, تم سے پوچھتا ہے مجھ پہ دم کر دو, یہ میرا علاج کر دو. آپ اس پہ دم کر دیتے, علاج کر دیتے, وہ اس کو فرق پڑ جاتا ہے. وہ کیسے ہوا؟ یہ سارا معاملہ, ساری جو کیفیت ہے نا, یہ صرف اور صرف آپ کی توجہ کے محتاج ہوتی ہے. اب سورہ ناس اللہ کا کلام ہے نا, سارے سورہ ناس پڑھتے ہیں. اب سورہ قریش اللہ کا کلام ہے نا, سارے سورہ قریش پڑھتے ہیں. تم کام کرتے ہو تمہارا ہو جاتا ہے, یہ کرتے ہیں ان کا نہیں ہوتا. آپ کرتے ہو, آپ پڑھ کے دم کے کسی کو اس کو فائدہ نہیں ہوا. انہوں نے پڑھا, انہوں نے کرا, فائدہ ہو گیا. کیوں؟ آپ کو سورہ قریش پہ کوئی شک ہے کیا؟ آپ کو معاذ اللہ کلام پہ کوئی شک ہے کیا؟ نہیں. کلام اپنی جگہ برحق ہے. پڑھنے والی کی اس کی کیفیت, اس کے افعال, اس کے اعمال, اس چیز کے اوپر بہت اثر انداز ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کا کریکٹر. یہ شخص ہیں, دنیا دار ہیں, ان کا روحانی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان کو سورہ قریش کی اجازت دے دی. اب اجازت انہوں نے مجھ سے لے لی, ابھی سورہ قریش پڑھتے ہیں, اپنی دنیا داری کے سارے کام کرتے ہیں. لیکن ان میں ایک اچھی خاص بات یہ ہے کہ یہ برائیوں سے دور رہتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ان کے دم کرنے میں, اور ایک شخص جو 5 وقت کا نمازی ساری زندگی روزے سے رہتا ہے, آئی بات سمجھ, اور وہ برائی کے اندر مبتلا ہے, اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. چونکہ روز محشر آپ کی جو جانچ پڑتال ہوگی وہ کس بات پر ہوگی کہ آپ نے کتنی عبادت کی. بتاؤ مجھے. نہیں, سب سے زیادہ تو ابلیس عبادت کرتا تھا. سب سے زیادہ ابلیس نے عبادت کری, شیطان نے کری. روز محشر آپ کی جو جانچ پڑتال ہوگی نا, وہ عبادتوں پہ نہیں ہوگی, وہ آپ کے اعمال پر ہوگی, آپ کی زندگی پر ہوگی کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری.
آپ خالی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، سمجھنا میری بات، اور کچھ بھی نہیں کرتے، آئی بات سمجھ، اور شریعت کے احکام کی پیروی کرتے ہو، آپ کو پتہ ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اور آپ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے کوئی، تو تمہارے معاملات الگ ہوں گے۔ اور ایک شخص جو ساری زندگی عبادت کرتا ہو، آئی بات سمجھ، اور اس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر اختلاف اس کا ذاتی ہو تو اس کے سارے اعمال غارت کر دی جائیں گے، اگر ذاتی ہو تو، اور اگر اللہ کے لیے ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارا اختلاف کافر سے تمہارے رب کی وجہ سے ہونا چاہیے، تمہاری اپنی ذاتیت کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم اللہ کے لیے کرتے ہو نا تو تم کامیاب ہوگے، اور اگر اپنی ذات کے لیے کرتے ہو کہ نہیں یہ تو کافر ہے، میں اس کا جھوٹا پانی بھی نہیں پی سکتا، میں اس کے ساتھ اٹھ بھی نہیں سکتا، میں اس کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتا،